نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں رمضان مبارک کے اندر رمضان مبارک کے روزے، رات کا قیام، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے اور ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کہ انسان جو کرنا چاہے ایک مہینہ اس کے لیے تربیت کے لیے کافی ہے۔ انسان جو چیزیں چھوڑنا چاہے اس کے لیے بھی ایک مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان اور صبر، اس کا آپس میں بڑا ہی جوڑ ہے اور بڑا ہی اس کا تعلق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اگر تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس تکلیف اور مصیبت میں صبر سے کام لو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے رک جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا، رک جانا، چھوڑ دینا، اس کا معنی صبر ہے۔ اب دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو رمضان کے علاوہ حلال ہیں، مثلا کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں کھانے پینے کے علاوہ اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کے پاس جانا حلال ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر صبح سحری سے لے کر شام افطار تک کھانا جو کہ حلال تھا اس کو بھی چھوڑ دینا، پینا جو حلال تھا اس کو بھی چھوڑ دینا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑنا جو حلال تھا، یہ رمضان کے اندر تربیت دیتا ہے، ایک ٹریننگ دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ ان چیزوں کا چھوڑ دینا کتنا ضروری ہوگا جو رمضان سے پہلے بھی حرام تھی اور جو چیزیں رمضان کے اندر بھی حرام ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر کھانے کو چھوڑ دیا جو حلال، پینے کو چھوڑ دیا جو حلال، لیکن
افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے اگر وہ بھی چیزیں نہ چھوڑیں جو پہلی حرام تھیں، مثلا رشوت، سود، غیبت، بدکاری اور ایسی چیزیں جو پہلے حرام تھی، ان کو رمضان مبارک کے اندر چھوڑنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، رمضان کے اندر صبر کرنا، بھوک لگ جائے، بھوک کو برداشت کرنا، پیاس لگ جائے، پیاس کو برداشت کرنا اور صبر سے کام لینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر 2 جملے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، پورے کا پورا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور شروع کی آیت کے اندر جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی، تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، لڑائی اگر کسی جگہ پہ ہو گئی، کسی نے زیادتی کر دی، بدلہ نہ لے، چھوڑ دے، اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، صبر کرے گا۔ حق بنتا تھا، اپنے حق کو بھی چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ میرا روزہ ہے، صبر کرے گا۔ جب یہ صبر کرے گا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں، رمضان مبارک کا ایسا بابرکت مہینہ جس کے اندر ہم لوگ بچیں، چھوڑ دیں، کس کس کو؟ زبان کے گناہوں سے بچیں، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بہتان نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، گانے نہ ہوں، فضول گوئی نہ ہو، آنکھ کے گناہوں سے بچیں، بے حیائی نہ ہو، بد نظری نہ ہو، نامحرم کی طرف دیکھنا نہ ہو، کان کے گناہوں سے بچیں، غیبت نہ سنیں، فضول باتیں نہ سنیں، خامخواہ گانے نہ سنیں، ہاتھ کے گناہوں سے بچیں، رشوت نہ لیں، قلم کے ساتھ غلط فیصلے نہ لکھیں، قلم کے ساتھ لکھتے ہوئے حساب کتاب غلط نہ لکھیں، ہاتھ کے گناہوں سے بچیں، پیر کے گناہوں سے بچیں، چل کے گناہ کی طرف، چوری کی طرف، ڈکیتی کی طرف نہ جائیں، بدکاری کی طرف نہ جائیں، اپنے پیر کا غلط استعمال نہ کریں۔ اسی طرح پورے کے پورے جسم کو گناہوں سے بچا لیں، ایک ایک عضو کو اپنے گناہوں سے بچا لیں، اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے ہاتھ کو، زبان کو، دل کو، ناک اور کان کو جو تکلیف ہوگی اس کو برداشت کریں، صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل جلالہ پھر اس صبر کرنے پر جنت عطا فرمائیں گے۔
ایک ایک چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر جنت عطا فرمائیں گے۔ ہاتھ کو گناہوں سے روک لیا، جنت ملے گی۔ زبان کو گناہوں سے روک لیا، جنت ملے گی۔ کان کو گناہوں سے روک لیا، جنت ملے گی۔ پیروں کو گناہوں سے روک لیا، جنت ملے گی۔ دل اور دماغ کو گناہوں سے روک لیا، جنت ملے گی۔ اور جنت مل جائے یہ ہمارے لیے انتہا ہے۔ جنت تب ملے گی جب اللہ جل جلالہ راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنی اطاعت کرنے پر، اپنی فرمانبرداری کرنے پر، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنی نافرمانی والے اعمال چھوڑ دینے پر۔ نافرمانی والے اعمال چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کے چھوڑنے کا ذریعہ بن جائے، میرے اور آپ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کرنے کا مہینہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ یہ مہینہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔